قادر خوبصورت نام میں آپ تمام ناظرین کو پادری نوبل سیمل کا سلام پہنچے۔ ہوا کے دوش پر سرحدوں کی قید سے آزاد آپ کا دل پسند پروگرام ایشین گاسپل شو لیے ہوئے حاضر ہوں۔ بائبل ٹی وی گلوبل لندن اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ گوجرانوالہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل تعظیم شہر ہے، جہاں بہت سارے خداوند کے خادم جو ہیں وہ خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور میں تو اسے کہتا ہوں کہ جی یہ جو گوجرانوالہ ہے یہ پاکستان کا یروشلم ہے، اور وہاں پر جو خداوند کے خادم جو تربیت پاتے ہیں گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں، اور اس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں کرسچین ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، یونائٹڈ بائبل ٹریننگ سینٹر، ہم ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزو، آج ہمارے ساتھ گوجرانوالہ سے ایک بہت ہی خداوند کے عظیم خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر ان کی جانب بڑھتا ہوں، اور ڈاکٹر اینڈرو انجیلی صاحب آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ پادری صاحب آپ کو اس بائبل ٹی وی گلوبل پر آج پہلی دفعہ ہم لے کر آئے ہیں، تو آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آواز آپ کی تھوڑی سی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا خدا کا شکر ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی اگر بولیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ بھائی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں یوتھ فار کرائسٹ کے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اس سفر کے بارے میں کیسے آپ خدمت میں آئے، اور یوتھ فار کرائسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کیا کام کر رہا ہے، اور کہاں کہاں اس کے جو دفاتر ہیں، آفسز ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنی خدمت کے حوالے سے، کہ کیسے آپ نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو ہمیں ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ نام آپ نے میرا بتا دیا، تھینک یو۔ میرا مدر چرچ جو ہے وہ رومن کیتھلک ہے۔ رومن کیتھلک چرچ میں ہونے کے ناطے سے میرے اندر ایک خواہش تھی کہ میں فادر بنوں، اور 1989 میں نے رومن کیتھلک چرچ کی کمیونٹی، کیپوچن کمیونٹی کو جوائن کیا، اور وہاں پر کچھ تھیولوجیکل پرابلمس ہونے کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ اور جب میں واپس آیا تو مختلف جگہوں پر میرے ایک دوست ہے پادری پطرس، وہ اور میں اور 3-4 اور ہمارے دوست تھے، مگر ہم 2 دوست ہر سال قبائلی ایریا میں جاتے تھے انجیل کی منادی کے لیے۔ مگر ہم دونوں دوستوں کا یہ تھا کہ ہم جیسے ہی چھٹیاں ہوتی تھی، کیونکہ میرا دوست جو پادری پطرس ہے وہ بڑا اچھا شو میکر ہے، وہ فیکٹری میں کام کرتا اور میں مستری کے پیچھے کام کرتا ایک مزدور کے طور پر، تو وہاں سے ہم ٹارگٹ کرتے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے اس منادی کے لیے۔ ہم وہاں سے وہ پیسہ ریز کرتے، ہم محنت کرتے، جس دن ہمارے پیسے پورے ہو جاتے ہم منادی کے لیے نکل جاتے۔ یعنی کہ ہم نے کلاش، چترال، دھیر، تیمرگرہ، سوات، گلگت، مری، ان ایسے ایریاز میں، ناران کا غان، ان ایریاز میں ہم نے اوپن ایونجلزم کیا، اسٹریٹ ایونجلزم کیا، اور اس وقت میں مسیح سے واقف نہیں تھا، مگر کام میں کر رہا تھا۔ اور 1991 میں 1 اکتوبر کو میری ملاقات پیٹر جارج سے ہوئی، جو او ایم کے ڈائریکٹر تھے، ان دنوں میں وہ انگلینڈ میں ہیں، وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، وہ ادھر ہی ہیں۔ ہاں جی، اس وقت وہ ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ انجیل کو شیئر کیا، اور میں نے ان کے وسیلہ سے مسیح کو قبول کیا۔ اور 1991 کے بعد پھر میں واپس کراچی چلا گیا، اور کراچی میں جا کے اپنے انٹیریل سندھ میں او ایم کے ساتھ، اور بلوچستان میں کام کیا۔ اس وقت بھائی وارث تھے، وہ ہمارے ٹیم لیڈر تھے، اور اس طرح سے میں وہاں پر کام کرتا رہا۔ اور واپس جب آیا گوجرانوالہ میں، تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سیمنری کر لوں، اور میں نے سیمنری میں ایڈمیشن کے لیے آیا۔ آرتھر صاحب اس وقت پرنسپل تھے،
اور جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم سیمینارز وغیرہ کرواتے ہیں, تو جب میں آیا تو مجھے کہتے ہیں پنجابی میں, کدھر بھائی دا پھر میں گھوڑے آنگر. میں نے کہا اس وقت خیر سر نہیں کہتے تھے ہم کہ میں نے کہا پادری صاحب آپ کے پاس آیا تھا میں, کہ میں نے کہا کہ ہم کچھ اور سیکھ لیں آپ سے. کہتے ہیں اچھا سیمینار کدھر کروا رہے ہیں؟ میں کہا نہیں سر سیمینار نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں 3 سال کنٹینیوسلی آپ کے پاس یہاں سیکھوں. مجھے کہتے سیدھی طرح باکسا سیمینری کرنی ہے. میں نے کہا جی سر. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, سیمینری میں ایڈمیشن دیا اور 3 سال میں نے سیمینری میں ایجوکیشن حاصل کی, اور اس کے بعد 1998 میں نے سیمینری کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد میرا آرڈینیشن ہوا کاموں کی پریسبیٹری سے. تو مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایریا دیا. پہلے تو میرے پاس کوئی کلیسیا نہیں تھی, اس وقت ماڈریٹر تھے ایلڈر غلام مسیح. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ماڈریٹر صاحب اس سے زیادہ آپ کی بے عزتی نہیں ہو سکتی کہ آپ پادری ہوں اور آپ کے پاس کلیسیا نہ ہو. تو اس لیے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کلیسیا نہیں ہے. انہوں نے مجھے کلیسیا دی وانڈو میں نے کام کیا, مگر میں اس خدمت سے مطمئن نہیں تھا. مطمئن نہ ہونے کی وجہ کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ میری کالنگ, میرا ویژن یوتھ اور پاکستانی یوتھ ہے, یعنی کہ دوسری کنٹری کا یوتھ نہیں, پاکستانی یوتھ. تو میں نے اس عرصے میں بڑا یعنی کہ بری حالت میں کلیسیا میں جاتا تھا. تو موسٹلی میری سب سے بڑی بات مجھے کہتی ہوتی تھی سنڈے کے روز, اچھا تھا تو پادری نہ بنتا, اس سے پہلے تو گھر میں نہیں ٹکتا تھا, اب تو جاتا نہیں ہے, سنڈے کو بھی نہیں جاتا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرا وہاں پر دل نہیں تھا, کیونکہ میری کالنگ, میرا ویژن فرق تھا اور مجھے فرق جگہ پر جانا پڑ رہا تھا. خیر میں بڑا مجبور ہوا, اور مجھے یاد ہے کہ اگست میں نے دعا کی, روزے میں ٹھہرا اور بڑا اوپنلی خدا سے کہا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے بلایا ہے یوتھ کے لیے. ہاں یہ ہے کہ میں 99 میں جب خدا کے پاس آیا تو اس وقت میں نے خدا سے کہا 31 دسمبر 1999 تیرا, 1 جنوری 2000 میرا, بیفور 31 دسمبر مجھے میرے ویژن پر ہونا چاہیے. اگر نہیں تو مجھے پتا, میں پھر یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے خود لڑنا ہے. اور اوپنلی میں نے خدا سے کہا کہ میں اب یہ ساری چیزیں تجھے بتا رہا ہوں کہ 1 جنوری 2000 سے مجھے چرچ سیل کرنا پڑے, چرچ پراپرٹی سیل کرنی پڑے, لڑنا پڑے, جو مرضی کرنا پڑے, میں نے اپنے مستقبل کے لیے لڑنا ہے. ہاں خدا سے میں نے کہا کہ ایک بات میں ابھی تجھے کہہ رہا ہوں کیونکہ تو میرا باپ ہے, اس لیے میں تجھے اوپن کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں تیرے پاس آؤں گا تو میرے سے کسی قسم کا سوال نہیں کرے گا, کیونکہ آج میں اپنا آپ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. تھینکس گاڈ کہ 1 دسمبر 1999 کو میں یوتھ فار کرائسٹ کے سٹاف پہ تھا. یوتھ فار کرائسٹ کو میں جانتا بھی نہیں تھا, اور یوتھ فار کرائسٹ کے میں اپلیکیشن انٹرسب کے وسیلہ سے گئی. انٹرسب کے بورڈ اور ایگزیکٹو پہ تھا, میں ایگزیکٹو ممبر بھی تھا انٹرسب پاکستان کا. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ویژن, آپ کی رائے, میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک اپلیکیشن آپ ہمیں دے دیں. میں نے انٹرسب کی اپلیکیشن دی, اس کے انٹرسب کے وسیلہ سے میں یوتھ فار کرائسٹ سے انٹروڈیوس ہوا, اور ملتان میں نے 3.25 سال کام کیا ملتان کے اندر. اور اس کے بعد وہاں پر جو پریزیڈنٹ اس وقت کا بورڈ تھا, وہ مجھے کچھ باؤنڈ کر رہا تھا, اور جو شروع سے میں ایک طرح سے YFC منسٹری میں بھی باؤنڈ تھا. ایک ہی چرچ, اس کی مینجمنٹ تھی, اور میں نے بڑا اوپنلی بیٹھ کے خدا سے بات چیت کی کہ تو نے مجھے انٹر ڈینومینیشن میں لے کے آیا ہے, مگر یہاں پر مجھے ایک ہی چرچ میں بار بار جانا پڑ رہا ہے, اور کیا دوسری کلیسیاؤں کے نوجوان اسی طرح تباہ ہوتے رہے؟
اور پھر اس طرح سے پرابلمس بڑھتی گئی بورڈ کی اور میری، پر میں نے اوپنلی خدا سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بڑا اوپنلی تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ میں یوتھ فار کرائسٹ میں آیا ہوں تو تیرے وسیلے سے آیا ہوں، تو مجھے لے کے آیا کیونکہ میں اس کے نام کو نہیں جانتا تھا، تو مجھے لے کے آیا ہے اور میں اسی آرگنائزیشن کو یوتھ فار کرائسٹ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں اور انٹر ڈینومینیشن کام کرتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں تیرے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بورڈ میٹنگ تھی، بورڈ میٹنگ آئی اور انٹرنیشنل کی طرف سے ڈیلیگیشن آئی اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشن نے بورڈ میٹنگ میں بیٹھے اور انہوں نے بات چیت کی، تو صبح 9 بجے بورڈ میٹنگ شروع ہوئی اور 11 بجے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم پاکستانی چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل نے 2003 میں فروری 2003 میں پاکستانی چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ اس کے بعد میرے لیے بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور کیونکہ میں اس لیے پریشان نہیں تھا، جب میں نے یوتھ فار کرائسٹ کے لیے دعا کی تو میں نے اوپنلی خدا سے کہا کہ اس کے فیوچر کے لیے پاکستان میں، کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے نوجوان ہیں جو اس کے وسیلہ سے بچیں گے، اس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑے گا تو میں تیار ہوں۔ اور فروری میں چیپٹر کلوز ہونے کی وجہ سے مجھے بھی واپس گوجرانوالہ آنا پڑا، اور ہمارا فرسٹ بیبی آنے والا تھا، فائنینشیل کرائسس یہ وہ وغیرہ ساری چیزیں تھی، مگر میں ایک بات میں تسلی میں تھا، مجھے یہ تھا کہ ہاں میں نے خدا کے ہاتھ میں دیا ہے کہ میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں کروں گا۔ اور کیا چیلنجز ہیں، کیونکہ نیچرلی ہماری جو یوتھ ہے موسٹ آف دیم دے آر اوے فرام دا چرچز میں جو نوجوان ہیں وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں یہ جو ادارہ ہے یوتھ فار کرائسٹ، آپ اس کے تھوڑا سا مجھے اس کے جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو ویژن ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم چیلنجز پہ بات کریں گے۔ میں تھوڑا سا اپنے جو ناظرین ہیں، ابھی ہمارے ساتھ آپ کے بڑے قریبی دوست میرے بھائی بشپ یوسف ندیم صاحب جو آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ بھی ہیں اور وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے ناظرین جو پاکستان میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، ان کو جو یوتھ فار کرائسٹ ہے، اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو کام ہے، جو آپ کا جو ویژن ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، پھر ہم چیلنجز پہ آئیں گے۔ ہماری جو رویا ہے وہ ہے دنیا کی ہر قوم کہ ہر طبقے کے نوجوان کو یہ موقع فراہم کرنا کہ وہ یسوع مسیح کا پیروکار بن سکے، اور اس رویا کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مسیح یسوع کے ارشاد اعظم پر ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اس پر ہے، اور اسی پر ہم کام کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو ہمارے پاس کافی ٹیسٹمنیز ہیں یوتھ کے حوالے سے، اور ایک بڑی اچھی اور سالڈ قسم کی سیکنڈ لاسٹ سٹیج پر نوجوان تھا جو لومینائٹی میں تھا، اور وہ ہمارے کیمپ میں اس نے وہ مسیح کے پاس آیا، اور اس طرح سے ایسی نوجوان لڑکیاں جو غلط کاموں میں مبتلا تھی، ایسے نوجوان جو غلط کاموں میں مبتلا تھے، وہ ان کی ٹیسٹمنیز ہمارے پاس ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے 5 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی شروع کی، اور 17 سال کی عمر میں وہ ہمارے پاس آیا، اور ایک دن اس کو چرچ کے ایلڈر نے مار کے نکال دیا چرچ کے اندر سے کہ تیرا چرچ میں کوئی کام نہیں۔ اس کی ریپو ایسی تھی، مگر ہمارے اسٹاف نے اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ بیٹھا، ٹائم سرو کیا، لنچ کیا، چائے پی، اور اس کو سپورٹس میں لے کر آیا۔ فٹ بال اچھا کھیلتا تھا، اور اس طرح سے وہ ہم پروجیکٹ پہ بات کریں گے۔ مجھے ذرا تھوڑا سا آپ جو چیلنجز ہیں، کیونکہ اس ویری امپورٹنٹ، ہمارے جو ویورز ہیں جو پاکستان فریکوینٹلی ٹریول نہیں کرتے، جن کو آن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ آف کورس میڈیا از ویری فاسٹ، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں وائڈر کمیونٹی کی بھی بات کروں گا، لیکن پرٹیکولرلی آن دس پروگرام آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا کرسچن یوتھ۔ کیا ان کے چیلنجز ہیں؟ آپ کیا چیلنج لے کر تو آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ جو یوتھ کے لیے سب سے پہلا چیلنج ہے نا، چرچ اس کے لیے بنیادی طور پر خاموش ہے۔ سوری ٹو سے چرچ خاموش ہے، کیونکہ ہم سنڈے اسکول پہ چرچز کام کرتے ہیں،
مگر جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا ہے وہ شرارتیں کرتا ہے, دوسرے بچوں کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ شرارتیں کرتا ہے, اور سنڈے اسکول ٹیچر اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اب چلے جاؤ. وہ پادری صاحب سے بات کرتا ہے, پادری صاحب اس کو کہتے ہیں اس کو چرچ میں بھیج دو. وہ اس کے لیے بالکل جو ایٹموسفیئر ہے نا وہ فرق ہو جاتا ہے. وہ سنڈے اسکول کی کہانیاں سننے والا ہے, اب اس کو آپ ریگولر ایڈلٹ ورشپ میں لے کر آ رہے ہیں, وہاں پر اس کے لیے انٹرسٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ بیٹھتا ہے 2 3 4 5 6 ہفتے آتا ہے, اور وہ بوریت جب محسوس کرتا ہے تو وہ چرچ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس عرصے میں چرچ کے پاس بنیادی طور پر یوتھ کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. جب میں نے 2009 میں شروع کیا تو ایک چرچ کے پاسٹر نے گھر گھر جا کر کہا کہ وائی ایف سی کام نہیں صحیح کرتا, آپ بچوں کو یوتھ میں نہ بھیجیں, ہمارے پاس بھیجیں. اور اسی پاسٹر نے 2 سال کے بعد پلپٹ سے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہا کہ سوری, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم یوتھ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے. پیرنٹس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز آل دیز ایشوز؟ ماں باپ جو ہیں کیا وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, کوآپریٹو ہیں جو بچوں کے ماں باپ ہیں؟ کافی حد تک کوآپریٹو ہیں, اور پیرنٹس پرمیشن دیتے ہیں تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں. اگر جو ایجوکیشن پرابلم ہے نا, اس کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں کبھی کبھی ان کو غصے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے اس طرح کا رویہ بھی ہے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن حاصل کریں, اور ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں اور خدا کے کلام سے دور رہنے کی وجہ سے کہہ لیں کہ کنورژن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, جس کو ہم فورس کنورژن کا نام دے دیتے ہیں. ایسے جب کنورشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو چلیں یہ بات چلنے کے لیے تو اس پہ بات ہو جائے کہ جو ہمارے بچے ہیں, خاص طور پر جو بیٹیاں ہیں وہ پڑھتی ہیں, ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے, اور جو بیٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرتی ہیں, اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ. انٹرفیئر میرجز جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس میں جو یوتھ فار کرائسٹ ہے وہ کیسے ایجوکیٹ کر رہی ہے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو کہ وہ اس مشکل میں نہ پڑیں؟ اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے میری مسز نے ایک کتاب لکھی, مخلوط الایمان شادی. ہاں, میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو قاضی صاحب ان کی وائف جو ہیں سلمہ انجیلی, وہ پرنسپل ہیں یونائٹڈ بائبل کرسچن انسٹیٹیوٹ کی, جو کہ سیمنری کے ساتھ ہی ایک ادارہ ہے. تو ہم ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے. تو جی پلیز آپ پلیز کیری آن, ان کی کتاب کے بارے میں آپ بتا دیں. اب نے کتاب لکھی اور سیر حاصل کتاب ہے, اور ایم آئی کے نے اس کو پرنٹ کیا, اور ایم آئی کے کی طرف سے بڑی اچھے میں انکریجمنٹس ملتی ہیں جب ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اب خدا کا شکر ہے کہ یہ ٹاپک پلپٹ سے خاموش تھا, اب جب کتاب آ گئی تو پلپٹ سے یہ شروع ہو گیا. اور اس پہ ہم نے ایک سیمینار آرگنائز کیا فیصل آباد میں, فیصل آباد فرسٹ پریسبیٹرین چرچ میں, پادری امرک صاحب کے چرچ میں. اور پادری امرک صاحب نے بڑا اچھا میں رسپانس دیا. انہوں نے نہ صرف اپنی کانگریگیشن بلکہ یونیورسٹی, کالج, اسکول سے نوجوانوں کو بلایا. اور 3 ماہ کے بعد ایک کال میں نے ریسیو کی, نمبر ہم نے دیا, اگر کسی کی کوئی پرابلم ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرے, اگر کوئی شیئرنگ ہو تو ضرور کرے. 3 ماہ کے بعد ایک کال ریسیو کی, اور اس کال میں ایک نوجوان لڑکی نے کال کی کہ کہتی ہے بھائی آپ نے سیمینار کنڈکٹ کیا تھا آپ کی مسز نے فیصل آباد میں, تو اس سیمینار پہ ہم موجود تھی, 3 ہم دوست ہیں, اور ہم نے بڑی غور سے اس کو سنا اور نوٹس لیے. اور اس نوٹس کو لینے کے بعد 3 ماہ کے بعد ہم 3 ماہ ہم نے یعنی کہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے اس پر گفتگو کی ہے, اور 3 ماہ کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ ہم غیر مسیحی سے شادی نہیں کریں گے, جبکہ تینوں انٹرسٹڈ تھی, غیر مسیحیوں میں انٹرسٹڈ تھی, اور تینوں نے کہا کہ ہم غیر مسیحی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اور دوسرا, ایسے ٹاپکس پر ہمارے چرچ پلپٹ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرنے دیتے ایسے ٹاپکس پر. اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلپٹ پلیت ہو جاتے ہیں, سوری ٹو سے,
اس وقت ان کے پلپٹ پلیت ہوتے ہیں. جب شرابی آ کر وہاں پر بات کرتا ہے پلپٹ کے اوپر, اس وقت ان کا پلپٹ پلیت نہیں ہوتا. جب زانی آ کر بات کرتا ہے اس وقت پلپٹ پلیت نہیں ہوتا. جب ہر طرح کی بدی کرنے والا شخص آ کر بات کرتا ہے پلپٹ سے, وہ پلپٹ پلیت نہیں ہوتا. جب لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کی جاتی ہے تو پلپٹ پلیت ہوتا ہے. اور میں ایک دفعہ بہت بڑے چیلنجز ہیں موبائل یوز پہ ہم بات کر رہے تھے ایک دن بائبل اسٹڈی میں, تو ایک شخص آیا, اس نے کہا قاضی صاحب اس پہ بات نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے, موبائل یوز پہ ہم نے بات نہیں کی, یہ نوجوانوں کو خراب کرتا ہے, ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے ٹاپک چینج کیا, اور کیونکہ نوجوان جو ہے وہ ہر گھر کی ہر طرح کی صورتحال سے واقف ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں سر جی یہ اتوار میں انڈین فلموں سارے بہ کے ویندے جی. میں نے کہا اچھا جب آپ اتوار کو دیکھیں گے نا تو مجھے بتانا. انہوں نے مجھے, آپ جانتے ہیں گلوٹیاں گاؤں تھا جی, آپ واقف ہیں, تو گجرانوالہ سے کافی دور ہے. انہوں نے فون کیا سر جی انہوں نے VCR لا لیا جی آ جاؤ. میں چلا گیا ان کے گھر میں, جا کے بیٹھا, بات دروازہ نوک کیا, وہ کہتے بس اب تسی. میں کہا ہاں یار میں بس آیا تھا, تو میں نے کہا وزٹ کر لوں. میں کہا کی کر رہے سو بھائی جی؟ بس فلم میں کہ انڈین فلم کا نہ لیا. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ موبائل پہ بات کرنا ہمارے لیے غلط ہے. آپ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے, بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے انڈین مووی دیکھ رہے ہیں, وہ اس میں کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا, وہ دیکھنا ٹھیک ہے, اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرنا غلط ہے. اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا, ہم مطلب جو ہے نا وہ دوہرا معیار جو رکھا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگی کا. سب یہ تو بہت ہی دکھ بھری داستانیں ہیں, اور روزانہ آپ کا ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو ہمارا چیلنج ہے یوتھ کا, جس سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ یورپ کا بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, امریکہ کا بھی, کینیڈا کا, پوری دنیا کا, اور وہ ہے ڈرگ. اس پہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ نوجوان جو آئسولیشن کا شکار ہیں, جو پریشانی میں ہیں, اس پہ ہم بہت زیادہ کام نہیں کر رہے, مگر اگر کوئی اس پہ کرنا چاہتا ہے, بچے کا علاج کے لیے کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو ابتدا سے, آپ واقف ہے کراچی میں کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. ہم ابتدا میں ریفر کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ابتدا جو تھی اس کی ابتدا میں نے کی تھی جب میں گجرانوالہ میں تھا. ڈاکٹر اعجاز تھے میرے ساتھ سیالکوٹ سے, اور وہ ادارہ ہم نے شروع کیا بہت سال پہلے, 1989. جولین, آج کل پادری جولین ہے وہاں پر, ان کو ہم ریفر کرتے ہیں. اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فیملی کو کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ اس کو احساس دیں کہ یہ آپ کی فیملی کا فرد ہے. موسٹلی جو ہے وہ اس طرح سے لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے, فیملی کی طرف سے ریجیکٹ ہونے کی طرف سے, باہر کے لوگ ان کو آٹومیٹکلی ریجیکٹ کرتے ہیں, تو وہ مزید اس میں چلے جاتے ہیں. بس کیونکہ ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پلان بھی ہے, اور لیک آف ریسورسز, ہم اس پہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے, مگر جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک ہم ریسورسز کی لیمٹس میں رہتے ہوئے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. سب بہت بڑی تیزی کے ساتھ گزر, بہت ساری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ کا کیا پرسنل ویژن کیا ہے while you are working in that organization Youth for Christ؟ انہوں نے بڑے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں, اور پاکستان میں جو یوتھ کے, now I'm talking about the wider community, not only the Christian but the non-Christian as well, تو اس میں ماحول میں رہتے ہوئے, اور children they are very much influenced by the Muslims, اور ان کے ساتھ رہنا, کام کرنا بہت بڑا چیلنج ہے, اور ان میں سے پک کرنا اپنے بچوں کو. کیا ویژن ہے آپ کا, کیا آپ یوتھ فار کرائسٹ کو دینا چاہتے ہیں, جبکہ انہوں نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, آپ کو اپوائنٹ کیا ہے, ان ریٹرن واٹ یو وانٹ ٹو ڈو؟ یوتھ فار کرائسٹ کے پلیٹ فارم سے میں کلیئر کرتا چلوں کہ میں اس بات سے بخوبی گیا ہوں, مجھے خدا نے انجیل کی منادی کے لیے کال کیا ہے, ویلفیئر کے لیے نہیں, اور میں نے کی بھی نہیں ہے. اور کرونا میں نے آ کے لوگوں کی مشکل کو دیکھتے ہوئے سٹیپ اٹھایا ہے. اور جہاں پر یوتھ فار کرائسٹ کی بات ہے, تو یوتھ فار کرائسٹ میں ہم
तीन बड़ी बातें, जो तीन बड़े काम करते हैं, विन फॉर जीसस, बिल्ड फॉर जीसस, सेंड फॉर जीसस। और अभी भी यूथ फॉर क्राइस्ट के तैयारशुदा लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान में कहीं ना किसी न किसी जगह पर मिनिस्ट्री में, वेलफेयर में काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर बन गए, नौजवान जिनको मैंने वेब स्टडी शुरू करवाई, आज वो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं। वो जहाँ पर भी हैं अंजील की मुनादी कर रहे हैं, यानी कि टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। और जब कभी मिलता हूँ, मेरे लिए इंकरेजमेंट ये है कि वो कहते हैं कि आपसे जो सीखा हुआ है आज हम इस कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी में बैठ के बात कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर हम चेंज चाहते हैं ना, जिसकी तरफ मेजॉरिटी हमारी नहीं मानती, जो चेंज अगर हम चाहते हैं तो पहले लोगों को मसीह के पास आना होगा। जब वो मसीह के पास आएंगे तो वो आपकी नेचर को ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। स्लोली होगी, और वो चेंज होगा, जो आपकी नेचर चेंज करेगा वो आपके फ्यूचर के लिए होगी, और उससे कोई भी शख्स डैमेज नहीं होगा। और मेजॉरिटी के साथ सॉरी टू से लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बस तौबा करवानी है बस, मगर हम ये कहते हैं कि यूथ फॉर क्राइस्ट ये कहता है कि हम रिस्पॉन्सिबल एवेंजलिज्म करते हैं। हम मसीह को कबूल करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। अभी भी 14 फैमिलीज जो मसीह के पास आई, सिंध में जो हम काम कर रहे हैं, उन्होंने मसीह के पास आई, और 2013 में वो आई, 2021 आ गया, उसके बाद हमने नए बैप्टिज्म नहीं किए। हिंदू कम्युनिटी से ये लोग आए, हमने नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि हम चाहते हैं कि वो 14 फैमिलीज जो हैं वो अच्छी फॉलोअर बन जाए मसीह की। फिर आपकी अंदरूनी सिंध भी एक्टिविटीज हैं यूथ क्राइस्ट, जो आपका ऑफिस जो कराची में है, वो सिंध में भी काफी सरगर्म अमल है। हाँ जी, सिंध में हम काम कर, सिंध में है हमारा काम, गोटकी में है, मीरपुर मथेलो और डहरकी में है। और उसके बाद सादिकाबाद, रहीम यारखा, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, दुशामाला, सियालकोट और रावलपिंडी, इस्लामाबाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी आपकी ये। तो क्या आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वाइडर कम्युनिटी? मैं सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियन की या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जो लोग हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, या जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, जो लोग कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, या मिडल ईस्ट में, दीगर ममालिक में जो बाइबल टीम ग्लोबल को देखते हैं, क्या पैगाम आप उनको देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आपके साथ काम कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज इस टीम वर्क, ये सबका काम है, और नोबडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड, तो हम सबको मिलके काम करना है। तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? पहली बात कि अगर हम चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, हर तरह का स्पिरिचुअली और मादी, उसके लिए हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो चर्च का रुख करें, बाइबल स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करें, बाइबल स्टडीज एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करें, और वहाँ पर खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, वो मसीह के कदमों में आएंगे, उनकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली नेचर में चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चीज़ है, और जब ये चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली फैमिलीज डेवलप होंगी, फैमिलीज के अंदर खुशी आएगी, फैमिली के अंदर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की सलाहियत बढ़ेगी। और दूसरी बात, जो कम्युनिटी की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात कि आप हमारे लिए दुआ करें। चैलेंजेस बहुत है पाकिस्तान में रहते हुए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, और हम फाइट ज़रूर कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उसके लिए आप हमें अपनी पर्सनली दुआओं में, फैमिली प्रेयर्स में और कांग्रीगेशनल प्रेयर में ज़रूर याद रखें। हाँ, और दूसरी बात कि आपके पास अगर कोई कॉन्टेक्ट है कि हम वहाँ पर काम शुरू करें, आप हमें ज़रूर राब्ता दें, हम उनसे राब्ता करेंगे, हम वहाँ पर अपनी खिदमत का आगाज़ भी करेंगे। और तीसरी बात, फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करूँगा मैं। थैंक्स गॉड के इसी साल में हमने अपने आप को सियालकोट चैम्बर में एज अ कंपनी हम रजिस्टर्ड हुए, बिजनेस कंपनी, और हम चाहते हैं कि हम बिजनेस करके अपनी
نیڈس کو میٹ کر سکے. اور ہم پر امید ہیں خدا سے کہ اگلے جون تک ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہم اپنے بزنس سے ریز کر کے کام کر سکیں اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں. اور پاکستانی کانگریگیشن کی جو بڑی بات ہے نا، کمزوری ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہے. اس کے پاؤں پیتل کے ہیں. حرارت پیدا ہوتی ہے تو یہ گر جاتی ہے. جب کوئی بھی ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم ڈونیشن بند کر دیں گے تو یہ ہر طرح کے کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یوتھ فور کرائسٹ کو ریزائن کرنے سے پہلے یا چھوڑنے سے پہلے اس کو اس قابل کر دوں کہ یہ اپنے پیسے سے، آج میرے بعد میں آنے والا جو بھی بندہ ہوگا، مجھے نہیں پتا کون ہوگا، یہ خدا جانتا ہے، مگر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کے بات کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. YFC انٹرنیشنل میں جب جائے وہاں پر بات کرے تو اس کے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے بات کرے کہ ہاں ہم خود اپنا پیسہ ریز کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ اپنا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم اس ایمان پہ آپ کے اس ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. جو بائبلی ایمان کے خلاف چیز ہوگی اس پر نہ وہ صرف اس کمیونٹی میں بلکہ انٹرنیشنلی کمیونٹی میں وہ سٹینڈ لے سکے. صحیح بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں اس چیز پر اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اب ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اب ہمیں ڈالرز کی جو ہے نا وہ اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ چلیے ڈالر آئیں گے تبھی ہم کام چلا سکیں گے. وی ہیو ٹو بی سیلف سفیشینٹ، اور دیر آر گریٹ اپرچونٹی ان پاکستان فار دا بزنس. اور پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اس معاملے میں بڑے پیشنیٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور اب ہم ریلائی نہ کریں فنڈنگ پہ کہ اگر باہر سے، جیسے آپ نے کہا کہ ادارے چلتے ہیں باہر سے فنڈنگ پہ، جب فنڈنگ بند ہو جاتی ہے تو ادارے بھی بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ ہم خود اپنے لیے اپنے جو وسائل ہیں ان کو ریز کریں. چرچز کی بھی یہی حالت ہے کہ آل دا ٹائم وی آر تھنکنگ اباؤٹ کہ جی باہر سے کوئی فنڈنگ آئے گی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب وہاں میں وزٹ کرتا ہوں پاکستان میں تو عام طور پر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی گورا لے کر آؤ، ایسا کوئی گورا گھیر کے لے آؤ جی. تو اب گورے جو ہے نا وہ ان کو اب گھیرنا چھوڑ دیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے مشکل حالات میں، اتنے نامناسب حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو اتنا خوبصورت ویژن ہے، خاص طور پر یہ جو بزنس کا جو ویژن ہے آپ کا کہ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا اور ادارے کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنا جو خرچ ہے وہ خود برداشت کر سکے. ابھی آپ کے سٹاف میں کتنے لوگ ہیں، ناٹ اونلی ان گجرانوالہ بلکہ جو کراچی میں اور ہمارے 14 کا سٹاف ہے. 14 کا سٹاف ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس شروع ہو جائے، بڑھ جائے، یعنی کہ، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سیلری بہت کم دے رہے ہیں، بہت کم دے رہے ہیں، یعنی کہ 2.5-3 لاکھ روپے ہماری سیلری جاتی ہے، اور یہ دیکھ لیں 14 کا سٹاف ہے، بہت کم سیلری ہے. مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے سیلریز کو بھی ہم انکریز کریں تاکہ وہ فیملیز کو اچھی طرح سے سپورٹ کر سکے. اور پچھلے کیمپ پر ایک چھوٹی سی چیز، پچھلے کیمپ پر نوجوانوں نے ایک مجھے کہتے ہیں ہم نے ایک زبور پہ کام کیا ہے. میں نے کہا بتائیں کون سا؟ کہتے ہیں سر جی وہ زبور ہے، نکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو چینج کیا ہے، ہم نے لکھا ہے اکھیاں چکنا ہمیں ول مریکا ددا سے میں نے کوئی گندا طریقہ. نوجوان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل بالکل. اور ایک بہت بڑا پیسہ بھی یہاں پہ المیہ جو میں آج اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی پاکستان میں کچھ سالوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو لوگ علم الہی کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ویل اکوپڈ نہیں ہیں، اور وہ دیکھا دیکھی کہ اچھا جی فلاں شخص نے منسٹری شروع کی، اس کے پاس گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا، اور ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی منسٹریز کو کلون کرنا شروع کر دیا. اور اس کلوننگ میں یہ ہے کہ ایک کلیسیاں ہیں جو برباد ہونا شروع ہوئی، لوگ جو ہے مین اسٹریم چرچز میں نہیں جا رہے، اور برادری جو ہے اگر کسی کے زیادہ لوگ ہیں تو اس نے ایک چرچ شروع کر دیا، اس کا خاندان بڑا ہے، اور پھر انہیں باہر سے چلو جی مشنریز کو بلا لو، کنونشن کر لو، اور پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو تو اسٹیبلش کر لیا ہے. لیکن کلیسیاں جو ہیں
وہ برباد ہو گئی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو نوجوان جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے کہ ان کا کوئی ویژن ہے, کوئی پیشن ہے, یا وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. اور آپ جیسے جو خادم ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر سیمنری سے تربیت حاصل کی ہے, ابھی میرے ساتھ کچھ نوجوان جو سیمنری کے وہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہیں. ہارون خان ہمارے ساتھ ہیں, پادری ناصر مسیح ہمارے ساتھ ہیں, مقصود ریحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بہت سارے جو نوجوان جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بہت پیشنیٹ ہے. خاص طور پادری ناصر صاحب جو کہ انہوں نے اسی دکھ کی وجہ سے انہوں نے یونائٹڈ پریسبیٹرین چرچ کو چھوڑا اور انڈیپینڈنٹ منسٹری انہوں نے شروع کی. ہم ضرور ان سے بھی کسی دن بات کریں گے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ویژن نہیں ہے, اور بائبل سے اس کے where there is no vision people will perish. اور آج کل الٹ ہو گیا کہ where there is no vision people are in parish. تو لوگ پیرش میں ہیں لیکن ویژن نہیں, کلیسیاؤں میں ہیں, اور جہاں رویا نہیں وہاں لوگ ہلاک ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی ایک رویا ہے, آپ کا ایک مشن ہے, ایک پیشن ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس تمام مشن میں کامیاب کرے. ہم مزید بھی آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے, اور خداوند نے چاہا تو ہم باقاعدگی کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ شیئر کریں, اپنی ویب سائٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ ضرور ہمیں دیں, تاکہ ہم اس ویب سائٹ کو, آپ کے کانٹیکٹ کو ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو کہ پیشنیٹلی اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے دعا گو ہیں, ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے مشن کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بائبل ٹی وی گلوبل از آلویز اویلیبل. اس پلیٹ فارم جو ہے آپ کے لیے اویلیبل ہے. جب بھی آپ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانا چاہیں, آپ کو موقع ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو پروجیکٹ ہیں ان کو شیئر کر سکتے ہیں. بائبل ٹی وی کا جو گلوبل کا جو مقصد یہی ہے کہ ہم کمیونٹی کو ڈیولپ کریں اور ایونجلزم کریں. آف کورس دس از اوور پریورٹی, لیکن آپ کے ساتھ مل کر, یوتھ فار کرائسٹ کے ساتھ مل کر ہم مزید پروگرام کو بھی تشکیل دیں گے. اور میں بہن بھائی آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ پادری صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم یوتھ کے جو پروگرام ہیں وہاں سے ان کے ساتھ مل کر ہم ان کو براڈ کاسٹ کیا کریں گے. تو آپ ضرور اس بات کے لیے دعا بھی کیجیے. اور بھائی صاحب اگر کچھ اور بات آپ کرنا چاہیں کمیونٹی کے ساتھ, ہمارے ویور کے ساتھ, تو ہمارے پاس چند منٹ ہیں, پھر ہم دعا کریں گے. تو اگر آپ کوئی اور برڈن اپنا جو شیئر کرنا چاہیں تو پلیز فیل فری, کیونکہ یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنی بوجھ جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں, ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ ویژن ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اس طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو یو, یہ وقت آپ کا ہے. آپ 2-3 منٹ میں جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں, یو کین اسپیک ٹو دا کمیونٹی. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, اپنے دل کا بوجھ جو ہے ان کے ساتھ آپ بانٹ سکتے ہیں, اپنے ویژن کو بانٹ سکتے ہیں. میں صرف پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جن کے ریلیشنز ہیں پاکستان میں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں کام ہو, زندگیوں میں کام ہو, وہ مسیح کے پاس آئے اور آگے مسیح کے لیے کام کرنے والے ہو سکے, تو وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کرے. ہمارے پاس سٹاف ہے, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جس بھی سٹی میں ہوگا وہ سٹاف اس کا رسپانسبل ہوگا. اور اس سال میں ہمارے لیے ضرور دعا کریں. ہم اس کرونا کے بعد ابھی تک ہم اپنے آپ کو نیشنل منسٹری نہیں کہہ رہے, ہم صرف سندھ میں اور پنجاب میں کام کر رہے ہیں. اور پچھلے سال میں کرونا کی وجہ سے ہم بلوچستان اور کے پی کے میں اپنی خدمت کو شروع نہیں کر سکے. اس سال میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے اور بلوچستان میں اپنی خدمت کا آغاز کریں. اور دونوں صوبوں میں ہمارے رابطے ہو چکے ہیں, اور جیسے ہی کرونا کچھ ختم ہوگا تو ہم ان دونوں صوبوں میں اپنی خدمت کا آغاز کریں گے. اس کے لیے دعا کریں کہ ہمیں وہ لوگ جو کالنگ پرسن ہیں, ویژنری لوگ ہیں, جن کو خدا نے بلایا ہے یوتھ کے لیے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو تاکہ ہم انہی کے ساتھ کام کر سکیں. ہمیں بھی انرلی تسلی ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں, ان کو بھی تسلی ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے خدا ہمیں دور رکھے جو ویژنری نہیں ہے, کالنگ پرسن نہیں ہے, ان کے ساتھ نہیں. خدا صرف دعا یہ کرے کہ خدا ہمیں یوتھ, خدا نے جن لوگوں کو بلایا ہے یوتھ کے لیے, وہ ہمارے ساتھ ملتے جائیں. اور ابھی بھی ہمارے پاس جو YFC لیڈرز ہیں مور دین 125 ہے جو ہمارے ساتھ مختلف طرح سے خدمت میں انوالو ہیں. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں, کیونکہ
ہم بہت زیادہ سٹاف رکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے لیڈرز ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی بھی خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ میں صورت میں کہتا ہوں کہ وہ اس سارے خدمت میں کہیں نہ کہیں ٹیلی فون کرتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل پر ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، تو اٹ مین کہ وہ اس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے فائنانس بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو جو ویژنری ہیں وہ ملتے رہیں اور ہم اس خدمت کو پاکستان میں بڑھاتے چلے جائیں۔ تھینک یو بھائی صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سٹاف کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی آئیں گے، اور اب نیکسٹ جب آپ آئیں گے تو آپ خدا کا پاک کلام بھی پیش کیجیے گا، اور آپ کے جو ساتھ لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اتنے محدود وسائل میں اتنے، جبکہ ان کی سیلری بھی نہیں ہے، بٹ دے آر ویری کمیٹیڈ ٹو کیری آن دس منسٹری، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور یوتھ فار کرائسٹ کے لیے بھی کہ خداوند اس کے سارے کام کو، چاہے وہ سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے، اور جیسے کہ آپ کے پروجیکٹ ہیں جن کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں KPK میں اور بلوچستان میں، ان کو بھی خداوند کامیاب کرے۔ تو آئیے ہم مل کر دھن بھائی دعا مانگتے ہیں، اور ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند پاکستان میں بیداری پیدا کرے، اور وہ بہن بھائی جو کہ پاکستان کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، those who are having the burden for the youth in Pakistan, may God bless them and they can start working with the Youth for Christ۔ تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے، اور ہمارے چینل کو بھی، بائبل ٹی وی گلوبل کو بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہماری منسٹری کو، اور جتنے بھی بہن بھائی ابھی اس وقت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خداوند ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ بھی اسی طریقے سے مل کر خداوند کے لیے کام کر سکیں۔ اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ تو اوور ٹو یو، آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے۔ ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ زندہ آسمانی باپ، تیری رفاقت کے لیے جو تو نے ہمیں بائبل ٹی وی کے وسیلہ سے بخشی ہے، اس کے لیے باپ تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس ساری ٹیکنالوجی کے لیے باپ تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے تیرے بیٹے کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ باپ اسی شکر گزاری کے ساتھ تیرے حضور میں آتے اور پاکستانی کرسچن کمیونٹی کو تیری سپردگی میں دیتے ہوئے منت کیا چاہتے ہیں کہ تو باپ اس پر اپنا ہاتھ بڑھا، اور اسی پاکستانی کمیونٹی کو اس طرح سے تیاری بخش کہ یہ آنے والے دنوں میں ریوائول کا سبب بنے، تاکہ ملک پاکستان سے تیرے بیٹے کے نام کو عزت و اجلال ملے۔ اور باپ منت کیا چاہتے ہیں کہ تو لوگوں کو تیار کر جو نوجوانوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہرے، اور ایسے لوگ تیار کر، ایسے لوگوں سے ہمیں ملنے کا فضل بخش جن کو تو نے نوجوانوں کے لیے بلایا ہے، تاکہ وہ نوجوانوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ اور باپ بائبل ٹی وی کے لیے تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہوئے ہر طرح کی برکت کو مانگ لیتے ہیں، اور منت کیا چاہتے ہیں کہ تو ان کے تمام تر وسائل کو، ان کی تمام تر ضروریات کو اپنے ہی الہی خزانہ سے پورا کر، ایسے لوگ مہیا کر، ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر جو ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بائبل ٹی وی کی مالی طور پر اور اسپرچولی طور پر مدد کرنے والے ہو سکے، تاکہ یہ خدمت تیرے بیٹے کے بادشاہت کی وسعت کے لیے بڑھتی چلی جائے اور بہت سارے لوگوں تک کلام پہنچنے کا وسیلہ ٹھہرے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آسمانی باپ، ہمارے پرم پتا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہمارا زور ہے، تمہاری قوت ہے، تمہارے چھپنے کی جگہ ہے، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل تجھی پر ہے۔ خدا میں پادری اینڈریو صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، یوتھ فار کرائسٹ کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ ان کے کام کے خدا تو اور زیادہ بڑھا، ساری رکاوٹوں کو دور کر، اپنے لوگوں کو خدا اس بات کے لیے تیار کر، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے سوچ سکیں، ان کے لیے کام کر سکیں، اور جتنے ادارے ہیں خدا ان سب کو تیرے ضروریات کر کے ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تو ہر قدم پر اپنے لوگوں کی سہایتا کر،
ہر مشکل پریشانی سے بچا کے محفوظ رکھ. ہم ملک کے پرائم منسٹر کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ان کے سارے ساتھیوں کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں. تمام چرچ لیڈرز کو تیرے سامنے لاتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو اور انہیں اور زیادہ ہمت طاقت دے، ایمان کی مضبوطی عطا فرما، تاکہ خدا اینڈریو جب بھی یہ کام خدا لے کر آگے بڑھے ہیں، یہ کام بڑھے اور تیرا یسوع نام ان کی زندگی سے جلال پائے. ہم سب کو بڑی برکت ہے. جتنے بھی ہمارے ویورز اس وقت ہے خدا ہمارے ساتھ ہیں یا بعد میں خدا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سب پر تیری برکت ہو. یسوع کے زندہ جلالی اور قدرت والے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو بھائی صاحب. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ بھی ضرور ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کسی طور سے اس کام کو لے کر آگے بڑھتے رہیں. اور میں بھائی صاحب کے لیے ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور اس پروگرام میں آئے. سو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.